مند ہو، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، 1000 بار توبہ کیجئے۔ ادھر آپ کے سر کی آنکھیں بند ہوئی اور کفر نے آپ کی دہلیز پر دستک دی، اور ان کی جھولی میں ایمان کی پختگی نہ ہونے اور استحکام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے سودا کر بیٹھے۔ نتیجہ نکلا، باپ مومن تھا، دادا مومن تھا، پر دادا مومن تھا، خاندان مسلمانوں کا تھا۔ یہ کون آ گیا جو اسلام سے پھر گیا؟ یہ کون آ گیا جو اسلام کو خیر بات کہہ گیا؟ یہ کون آ گیا جو کفر قبول کر گیا؟ یہ کون آ گیا جو شرک کا پرست؟ یہ ہے کون؟ پتا چلے گا یہ اس حاجی دادا کا بیٹا ہے، یہ اس حاجی باپ کا بیٹا ہے جس نے جہان بھر کے کاج انجام دیے، اگر نہ کر سکا کچھ تو اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا سامان نہ کر سکا۔ السلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ہمارے اور آپ کے انتہائی محبوب ادارہ جامعہ عربیہ مصباح القرآن کا یہ سالانہ جلسہ 28 حفاظ کرام کی دستار بندی اپنے آپ میں ایک منفرد اور نہایت جامع پروگرام ہے۔ مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ظاہر ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، ہماری اس زمین پر ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی ہمیں دیتا ہے، پیش کرتا ہے، اور ایک نئے پیغام سے ہر سال متعارف کراتا ہے۔ یوں تو یہی کافی تھا کہ مجھ سے پیشرو مقرر ذیشان جو کچھ کہہ گئے وہ کافی تھا، وافی تھا، شافی تھا۔ ضرورت نہیں تھی کہ مجھے مزید کچھ کہنے کے لیے حکم دیا جاتا، اور پھر اس پر رب اکبر کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہمارے اس علاقے کی ایک عظیم شخصیت اور ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حضرت مفسر قرآن دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے، حضرت مولانا شہزاد صاحب دامت برکاتہم نے حکم فرمایا ہے کہ تو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دے۔ میں آج کل ایک سبق ہر جگہ سنا رہا ہوں، اور وہی بات تکرار کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، اس یقین پر، اس امید پر کہ وہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور اس سبق کا ازبر ہونا ہم سب کے لیے ازحد ضروری ہے۔ بمشکل تمام یہ 10 12 15 منٹ آپ کی صرف ہوں گی، برداشت کیجئے اور یہ سبق سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگان محترم، اس وقت ہندوستان کا ماحول بہت مختلف ہے، اور ایک خاص رنگ میں پوری قوم، پورے ملک اور پوری انسانیت جو ہندوستان میں بستی ہے اس کو رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طاقت کا ایک ٹولہ جو مستقل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے طاقت کے زور پر اس پورے ہندوستان کو اس ایک رنگ میں رنگ دے جس رنگ کی کوششوں میں وہ پچھلی تقریباً 1 صدی سے کہیے کہ کوشاں ہے، محنت کر رہا ہے، اور بالآخر یہ کہ وہ اپنی محنت کو پہنچا چاہتا ہے۔ ایسے میں اس ملک کی جتنی اقوام ہیں ان کے لیے یہ بات لائق تشویش ہو یا نہ ہو، ان کے لیے یہ بات مشکل کا سبب بنے یا نہ بنے، ان کے لیے یہ بات کسی مشکل گھڑی کی حیثیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، لیکن ہم اہل ایمان کے لیے، ہم اہل اسلام کے لیے، ان اللہ کے بندوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں
گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ یہ دنیا کی کسی قوم کے لیے، بالخصوص ہندوستان میں جتنی کمیونٹیاں بستی ہیں، ان کے لیے باعث تشویش ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اہل ایمان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس ایک خاص رنگ کے سوا جو صبغت اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ ہے، اس ایک رنگ کے سوا جو رب اکبر نے عطا کیا ہے، جو محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے، جو ابو بکر پہ چڑھا تھا، عمر و عثمان و علی پہ چڑھا تھا، عشرہ مبشرہ پر چڑھا تھا، بدر و احد کے دیوانوں پر چڑھا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، تابعین و تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اور امت کے وہ زعماء امت اور امت کے وہ بزرگان دین ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، اور وہ برگزیدہ اہل ایمان بندے ہیں جنہوں نے ہر گھڑی اس بات کا دم بھرا ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی پرواہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اس رنگ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اس ایک رنگ کے سوا کسی دوسرے رنگ میں رنگے جانے کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم جس رنگ پر پیدا ہوئے ہیں اور جس پشتینی رنگ میں اللہ نے ہمیں جنم عطا کیا ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، اور جس رنگ کے ساتھ ہم نے زندگی کے ایام گزارے ہیں، 20 30 50 60 سال، جس کو جو کچھ میسر ہو سکا، اور جس رنگ کے ساتھ ہم اس دنیا میں جیتے رہے، ہماری آخری چاہت ہے اور ہر دل عزیز چاہت ہے، تمام چاہتوں پر بھاری ایک یہ چاہت ہے، تمام چاہتوں پر قربان یہ ایک چاہت ہے کہ ہم اسی رنگ میں مرنا چاہتے ہیں، الا وانتم مسلمون کا مصداق بننا چاہتے ہیں۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ آج جس خاص رنگ میں رنگنے کی ناکام موہوم کوشش کی جا رہی ہے اور باطل خوش ہو رہا ہے، طاغوتی طاقتیں خوش فہمی کا شکار ہو کر ڈانس کر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ پورے طور پر کمان حاصل کر چکے ہیں، کمان حاصل کر چکے ہیں، اور کمان ان کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ پورے طور پر چھا چکے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ سوچ لینا چاہیے، ابھی مدرسے زندہ ہیں، ابھی علماء زندہ ہیں، ابھی مدارس کا نظام باقی ہے، ابھی قال اللہ و قال الرسول پڑھانے والے ہیں، ابھی ایسے جیالے موجود ہیں جو صبح سردی کی پرواہ کیے بغیر نماز فجر سے قبل کچھ بچوں کو لے کے بیٹھتا ہے، استاد گرامی قدر رات کے اس شروع پہر تک بیٹھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہے، تواتر کے ساتھ پڑھاتے چلا جاتا ہے، اور تواتر کے ساتھ بچے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس ٹولے کو سن لینا چاہیے جو ایک خاص رنگ میں پورے ملک کو رنگ دینا چاہتا ہے۔ ہم ببانگ دہلی اعلان کرتے ہیں، او اللہ کے بندو، خدا تمہیں مقدر ہدایت کرے، تم کو ہدایت نصیب ہو، سن لو اور اچھے سے سن لو یہ بات، تم ساری دنیا کو، مختلف قومیں جو یہاں آباد ہیں، ان تمام کو تم ایک خاص رنگ میں رنگ سکتے ہو۔ ہمارے سینے قرآن کی دولت سے معمور ہیں، ہم ایمان اپنی جھولی میں رکھتے ہیں، ہم ایسے علماء پاتے ہیں، ہم ایسے اساتذہ پاتے ہیں، ہم ایسی جیالی قوم پاتے ہیں جو ایک وقت دال پر گزارا کرتی ہے اور دوسرے وقت ایسے شوربے پر گزارا کرتی ہے کہ اگر بند پڑے تو مفتی غسل کا فتویٰ دے دے کہ صاحب اس سے کر گزرو۔ ایسی قسم پرسی کے ایام گزار کر ہم اللہ کے دین کو باقی رکھتے ہیں۔ رنگ سکتے ہیں آپ جہان بھر کی قوموں کو، اس ایک خاص رنگ میں ہمیں نہیں رنگ سکتے۔ آج یہاں اگر 28 ہیں تو اس زمین پر 28,000 بھی ہو سکتے ہیں، 28 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، انہی اداروں کی برکت سے آپ کا یہ اسلام کا چمنستان زندہ ہے۔ یہ ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جسے آپ چاہے خواہی نہ خواہی، جی کرے تب بھی جی نہ کرے تب بھی آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ حضرت والا مدرسوں کو بند کر دیجئے، کسی کا باپ آپ کی میری نسل کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ ملک کو سیلم پور مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں،
آپ ملک کو اپنے جعفر آباد میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور دنیا آپ سے خوشامدانہ لہجے میں بات کرے تو کرے، ہم آپ سے خوشامدانہ لہجے میں بات نہیں کرتے۔ دو ٹوک صاف لفظوں میں سن لیجئے، اللہ کا دین باقی تھا، اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، اور اللہ کا دین جن سر دھڑوں پر دکھے گا، جن کے وجود پر دکھے گا، جو اس کے محافظین دستوں کی شکل میں اٹھیں گے، حفاظت انہی کی ہے، بقیہ سر دھڑوں کی اللہ کی طرف سے کوئی حفاظت نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس سبق کو تازہ کرنے، اس سبق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو ایک ایسے عظیم انسان نے پڑھایا، ایک ایسے عظیم باپ نے پڑھایا، ایک ایسے عظیم دادا نے پڑھایا، ایک ایسی عظیم شخصیت نے پڑھایا، جو سبق جو اپنے آپ میں گلشن نبوت کے پھول ہیں، جو ایک ایسی ہستی کے مالک ہیں، خود اپنے آپ میں تاج نبوت سجائے ہوئے ہیں، ان کی اولاد نبی ہے، ان کے والد گرامی نبی ہیں، وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اس سبق کو ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آخری لمحات جب حضرت یعقوب علیہ السلام دار فانی سے باقی کو کوچ کیا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، ایسے میں اور آپ ہوں تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اپنی اولاد کو جمع کر کے ایک باپ یہ بھی کہہ سکتا ہے جو کچھ تم کو دیا ہے اس ورثے کی حفاظت کرنا، مل جل کر رہنا، اکٹھے بیٹھنا، پیار و محبت کا ثبوت دینا، نام خراب نہ کرنا، باپ دادا کی نام کو مٹی میں نہ ملانا، ہزاروں وصیتیں اور نصیحتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جو پیغمبر ہے اپنی زندگی کی آخری ان گھڑیوں میں ایک ایسا عظیم سبق یاد دلاتا ہے اور اپنی اولاد سے پوچھتا ہے، میرے بچوں، میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، سنو، میری پیٹھ زمین کو نہیں لگے گی، اس وقت تک میری پیٹھ زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم یہ جواب نہ دے دو، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پوچھنے والا یعقوب ہے، اپنے آپ میں نبی ہے، اولاد نبی ہے، والد نبی ہے، خانوادہ نبوت کے ایک فرد ہیں، آخر ان کو کیا ضرورت تھی یہ اپنی اولاد سے پوچھتے۔ میرے بھائی، اگر یعقوب بے چین ہو سکتے ہیں اور یعقوب اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو آج ہندوستان کی زمین پر جہاں کفر سر چڑھ کر بول رہا ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے بار بار پوچھیں، صبح و شام پوچھیں، بے چین ہو جائیں، دیوانہ وار اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو۔ اللہ نہ کرے ہزار بار توبہ کیجئے، ادھر آپ کے سر کی آنکھیں بند ہوئی اور کفر نے آپ کی دہلیز پر دستک دی، اور ان کی جھولی میں ایمان کی پختگی نہ ہونے اور استحکام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے سودا کر بیٹھے۔ نتیجہ نکلا، باپ مومن تھا، دادا مومن تھا، پر دادا مومن تھا، خاندان مسلمانوں کا تھا، یہ کون آ گیا جو اسلام سے پھر گیا؟ یہ کون آ گیا جو اسلام کو خیر بات کہہ گیا؟ یہ کون آ گیا جو کفر قبول کر گیا؟ یہ کون آ گیا جو شرک کا پرست؟ یہ ہے کون؟ پتا چلے گا یہ اس حاجی دادا کا بیٹا ہے، یہ اس حاجی باپ کا بیٹا ہے جس نے جہان بھر کے کاج انجام دیے، اگر نہ کر سکا کچھ تو اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا سامان نہ کر سکا۔ اس لیے بسد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، اس پیغام کو بار بار پڑھیے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی۔ ظاہر ہے کہ وہاں جو جواب ملا تھا وہی ملنا تھا، وہ مومن تھے، مسلمان تھے، اہل ایمان میں صف اول کی جگہ پانے والے لوگ تھے، خانوادہ نبوت کے بچے تھے، انہوں نے جو کہا ان کو وہی کہنا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک
کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. لیکن سوال یہ ہے کہ میرے آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہاں تو کھل کر کفر اپنی نمائش کر رہا ہے، یہاں تو شرک کا بول بالا ہے، کفر تھوپ دینا چاہتا ہے، ایک خاص رنگ میں رنگ رہا ہے. اللہ کے بندو اعلان کرو، اپنی ایمانی حس کو بیدار کرو، حساس ہو جاؤ اپنی اولاد کے لیے. اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے کہ وہ ظالم گھڑیاں میری آپ کی دہلیز پہ آن پہنچیں کہ میرے آپ کے بچوں پر، ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی سے کام لیا جائے. اس کے لیے سیدھے سیدھے سے سمپل سے لفظوں میں، سادی سی تعبیر میں مدرسوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیجیے. بہت سے ذہنوں میں یہ خیال بہت گردش کرتا تھا، اب کچھ کم کرنے لگا ہے، تصفیہ ہوا ہے. جب سے باطل مسلط ہوا ہے تو پچھلے 8-10 سالوں میں بہت کچھ چینج آیا ہے، بہت سے اذہان صاف ہوئے ہیں. ذرا سوچو، ارتداد کی یہ پھیلتی اور بڑھتی ہوئی لہریں اگر یہ مدارس نہ ہوتے اور چپے چپے پر درسگاہ نبوت نہ ہوتی تو آج ارتداد کی جو فضا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس درجے بڑھی ہوئی ہوتی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، ایمان کا تحفظ، ایمان کا استحکام، ایمان کی پختگی اور اس پر تسلط اور اس پر جماؤ، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، یہ صرف اور صرف علوم نبوت کی ان روشنیوں کے نتیجے اور صدقے ہی میں ممکن ہے جو علم دین کی شکل میں ان طلباء کو، ان معصوم بچوں کو جو بعد میں چل کر حفاظ، علماء، قراء اور صلحاء کی شکل اختیار کر کے آپ کی مسجدوں کے امام بنتے ہیں، دارالفتاؤں کے مفتی بنتے ہیں اور مدارس کے مدرس بنتے ہیں، درسگاہوں میں استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں. جی ہاں، اسی انہی علوم نبوت کی روشنی کے صدقے میں ممکن ہے یہ بات کہ ایمان کا تحفظ ہو سکے اور نسل نو کے ایمان کو بچایا جا سکے. بصورت دیگر فتنے بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی زاہد، کوئی عابد، نیرا زاہد اور کوئی امیر صاحب، نیرے امیر صاحب، بہت سیدھے لفظوں میں سن لیجئے، دو ٹوک کہہ رہا ہوں صاحب، نیرے امیر صاحب جو علم سے کورے ہیں، نیرا عابد جو علم سے کورا ہے، نیرا زاہد جو علم سے کورا ہے، علم دین کی شمع اس کے قلب کے نہا خانوں میں نہیں جلتی ہے، فتنوں سے تحفظ کا علم اس کے پاس نہیں ہے. بہت اچھے سے سن لیجئے، 1000 عابد و زاہد و عمرہ جمع ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ دین کی تبلیغ و تلقین تو کر سکتے ہیں، امت کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت آپ کو نہیں دے سکتے. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے نگلنے کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے، آسانی سے آپ نہیں کر پائیں گے. اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بڑے عالم دین گزرے برٹین کی سرزمین پر، پڑوسی ملک پاکستان کے، علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ یوں فرمایا کرتے تھے فتنہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کیسے؟ فرماتے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن اللہ کی آخری کتاب. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن میں سب ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن حرف آخر ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن میں اولین و آخرین کو جمع کر دیا گیا، تمام دردوں کا مداوا ہے، تمام زخموں کا مرہم ہے، تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. آپ کو وہ کہتا رہا، آپ ہاں کرتے رہے، سب کچھ کہتے اخیر میں فتنہ چھوڑ گیا اور کہہ گیا قرآن کے رہتے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمجھا قرآن کی تعظیم بیان کر رہا ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا اور حدیث کا انکار کر کے چلا گیا. اس کا یہ کہنا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ آپ کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہزاروں میل دور لے گیا اور وہ آپ کے قلب کے نہا خانوں میں فتنے کا بیج
کھینچ ڈال کر آگے بڑھ گیا اور وہ کہہ گیا قرآن ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس گہرائی کو، اس گہرائی کو، اس چھپے ہوئے چور کو وہی پکڑ سکتا ہے جس نے اس فیلڈ میں کچھ ایام گزارے ہو۔ میرے بھائی بات ذرا تلخ تھی، شاید ہضم کرنے میں مشکل ہو، لیکن یہ کہ سچائی ہے۔ آپ آج نہیں سمجھیں گے، کچھ دن کے بعد سمجھیں گے۔ 24 کا الیکشن ہونے دیجئے، کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ فرقہ پرست ٹولوں کو کامیابی ملے، امن پسند لوگوں کا اقتدار ملک پر ہو، دعائیں یہی ہیں۔ لیکن اسباب، عوامل، حالات، راہیں جو کچھ بتا رہی ہیں، اس سب کی روشنی میں بہت کچھ پچھلے 8-10 سالوں میں آپ کو سمجھ آیا ہے۔ میاں چپک جائیے علماء سے، وابستگی اختیار کیجئے، اور وابستگی کا مطلب نوٹ دینا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اپنے آپ سے وابستہ کرنے کو اس معنی میں مراد لیتے ہیں کہ آپ ہماری ضیافت کریں، آپ ہمیں نہیں، ہم کہتے ہیں اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے اس ڈگر پر آ جائیے کہ ما تعبدون من بعدی کا سبق آپ کو ازبر ہو جائے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے اور ہر سال آپ کو ایک بڑی مقدار میں طلبہ دیتا ہے۔ اللہ اس ادارے کے فیوز و برکات کو عام اور تام فرمائے، دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے، علوم شرعیہ کا چشمہ یہاں سے پھیلے اور اس کو خدا مرکز بنائے۔ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق حضرت مولانا شہزاد بسم القاسمی صاحب اور ان کے دونوں معاون ناظم و نظام الحاج چودھری ناظم علی صاحب اور الحاج چودھری نظام صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم رفقائے انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ ان حضرات کی عظمتوں کو سلام، بہت شاندار طریقے پر کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں اور اس نظام میں ان کے معاون بنے تاکہ مزید کچھ رنگ کھل سکے اور کچھ گل کھل سکے اور ایک چمنستان کا وجود یہ لے جائیں تاکہ ہماری اس بستی میں حفاظ اور علماء کی کثرت ہو سکے اور اللہ کی رحمت خاص کو متوجہ ہونے کا موقع ہماری طرف، یعنی پروردگار رحمت خاصہ کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔